السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو اپنی فالتو کی باتوں کو بند کرتی ہوں اور ناول کو میں سٹارٹ کرتی ہوں. مجھے تم سے ایک فیور چاہیے. وہ اس وقت حارث کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا. کون سی فیور؟ تمہیں مہانور سے بات کرنی ہے. میرا دماغ خراب ہے کیا؟ میں کیوں کروں اس سے بات؟ یار دوست کی خاطر پلیز. تو ابرام تم خود کر لو نا. ایسی کون سی بات ہے تمہیں اس سے کرنی ہے؟ میں نہیں کر سکتا نا. وہ صرف تمہاری بات کا یقین کرے گی حارث. منہ پر دروازہ بند کرتی ہے وہ میرے، اور تم کہتے ہو کہ میری بات کا یقین کرے گی. ارے وہ تو اس کی عادت ہے. وہ لڑکوں سے ایسے ہی بات کرتی ہے. اچھا تو تم سے تو ایسے بات نہیں کرتی. وہ ایک پل کو تھما. وہ واقعی اس سے ایسے بات نہیں کرتی تھی جیسے سب سے کرتی تھی. مگر خیر. اس نے سر جھٹکا. تم میری تو سنو. اچھا بولو. تم اس سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنا بڑا جھوٹ میں اسے کیوں بولوں؟ وجہ؟ میرے خواب. میں صرف اپنے خوابوں کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں. حارث پلیز بس ایک جھوٹ بول دو. ابرام میں ایسا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر یونیورسٹی والوں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا. مجھے پرواہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. اینڈ آئی پرومس میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. تم کسی ایسٹرولوجر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں سب کے پاس گیا ہوں حارث، مگر کسی ایسٹرولوجر کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. یہ خواب مجھے بے چین کرتے ہیں. مگر تم خدا کو نہیں مانتے ابرام. اس نے یاد دلایا. میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ خدا ہے ہی نہیں. مجھے صرف اپنے خوابوں کا پتہ لگوانا ہے، اور میں جانتا ہوں صرف وہ لڑکی ہی میری مدد کر سکتی ہے. اس رات نہ کوئی خواب آیا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی. البتہ وہ نیند میں بھی بے چین رہا. وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا. وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ مجبور تھا. یہ سحر کا وقت تھا. وہ نماز پڑھ کے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی. اس کی نظر پھر اس گوری لڑکی پر پڑی. وہ بائک سے اتر رہی تھی. اس کا دل برا ہوا. نگاہ پھر ایک دوسرے وجود پر پڑی. وہ تیز تیز چل رہا تھا. وہ شاید کہیں سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا. اس کا بجھا دل کھل اٹھا. وہ مسکرائی. اس نے محبت کر کے خدا کو ناراض نہیں کیا تھا. محبت گناہ نہیں ہوتی. جنت نے مسکراتے ہوئے مہانور سے کہا. وہ اس وقت یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہی تھی. تو پھر جنت لوگ اسے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ رویہ ہی ایسا رکھتے ہیں کہ یہ سب کی نظر میں گناہ بن جاتی ہے. مگر محبت گناہ نہیں ہوتی. سچی محبت کبھی گناہ نہیں ہوتی. اب نور رک گئی. جنت، کیا مجھے بھی اس سے محبت ہے؟ اس کا لہجہ اب کمزور پڑ گیا تھا. جنت نے ایک نظر اس کو دیکھا. وہ کمزور ہو گئی تھی. آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور وہ بیمار تھی. ہاں. جنت نے اس بات میں سر ہلایا. نور محبت نامی مرض میں مبتلا تھی. نور کی آنکھوں میں پانی آ گیا. وہ نہ لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتی تھی نہ گھر والوں کی. اس کو صرف اللہ کے خفا ہونے سے خوف آتا تھا. جنت، کیا اس محبت کے لیے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا؟ نہیں. محبت تو وہ ہے جو خدا نے خود کی ہے نور. ہمارے نبی کو ایسے ہی تو خدا کا محبوب نہیں کہا جاتا. جنت وہ نامحرم ہے. اصل بات کا رونا ہی یہ تھا. نور، ہو سکتا ہے یہ تمہارا امتحان ہو یا پھر شاید کسی اور کا. اب نور خاموش ہو گئی. کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں. ان کی آخری کلاس میں وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ میں پکڑے چند پیپرز اس کے آگے کیے. شکریہ، نور نے پیپر پکڑتے ہوئے کہا، اور اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے. نہیں، رہنے دیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر آپ یہ پیپرز بھی رہنے دیں. نور نے پیپرز واپس کیے. لیکن آپ کو تو ان کی ضرورت ہے، تو پھر آپ یہ پیسے لے لینا.
اور ابراہیم کو لگا کہ اگر اب بھی اس نے پیسے نہ لیے تو وہ لڑکی رو پڑے گی۔ پتہ نہیں وہ ایسے کیوں تھی، اس نے بے ساختہ دل میں سوچا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نور کے ہاتھ سے پیسے پکڑ لیے۔ اس نے پہلی بار ایسی عجیب لڑکی دیکھی تھی۔ اس وقت وہ تینوں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہ گوری لڑکی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ میں نے سوچا تھا ترکی آ کے ہم مل کے عیش کریں گے، مگر کمبخت قسمت ہی خراب ہے۔ خدا نے مجھے تم جیسی دوستیں دی ہیں۔ عیش کرنا تو دور کی بات ہے، تم دونوں تو کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی، اعتکاف پر ہی بیٹھ گئی ہو یہاں آ کر۔ عنایا اس وقت ان دونوں پر شکوے کر رہی تھی۔ تو تم صوفیہ کے ساتھ چلی جاتی نا، اس نے تو کہا بھی تھا تمہیں، جنت بولی۔ ایویں ہی چلی جاتی، وہ تو پتہ نہیں کن کن لوفروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ خدا کی قسم 20,000 لڑکوں سے بات کرتی ہوں میں انسٹا پہ، اور اللہ کا شکر ہے سب ہی مسلمان ہیں۔ کتنی بے شرم لڑکی ہو تم۔ نور کو عنایا کی صاف گوئی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ سادہ سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی کیونکہ وضو کرتے ہوئے حجاب اتار دیا تھا۔ تب ہی دروازہ بجا اور جنت نے دروازہ کھولا۔ پھر مہانور کو آواز لگائی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر حارث کھڑا تھا۔ جی بولیں۔ ماتھے پر خود بخود سلوٹیں در آئی تھیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ نگاہیں اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس گلابی آنچل میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہاں جی کریں بات۔ لہجہ اب بھی سخت تھا۔ وہ میرا دوست ہے ابراہیم۔ اور پھر اس نے اس لڑکی کے چہرے سے سلوٹیں غائب ہوتی دیکھیں۔ حارث کے دل میں کھچاؤ سا پڑا تھا۔ جی اسے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ کیسی ہیلپ؟ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، شروع سے ہی اکیلا رہا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے سکھائیں اسلام کے بارے میں۔ میں سکھاؤں؟ لیکن میں کیسے سکھا سکتی ہوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے۔ تو وہ کسی مذہبی اسکالر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آواز کی سختی اب غائب ہو چکی تھی۔ مذہبی اسکالر کی باتیں ابراہیم کو سمجھ نہیں آتی۔ اب وہ اور اس کو کیا کہتی؟ محبت کرنے والوں کے لیے انکار کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ہائے کمبخت محبت! پھر میں ابراہیم سے کیا کہوں؟ آپ ان سے کہیے گا کہ ان کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، میں ان کو بتا دوں گی۔ نور نے بات ختم کر کے دروازہ حارث کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ بیچارہ کتنی ہی دیر کھڑا دروازے کو گھورتا رہا۔ جنت کہتی تھی محبت خاص دلوں میں اتاری جاتی ہے، نہ یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور نہ ہی عام لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، اور نہ ہی عام لوگ اسے سنبھال سکتے ہیں۔ وہ محبت کو سمجھ چکی تھی۔ اگر یہ آزمائش تھی تو وہ اس آزمائش پر پورا اترے گی، اور اگر یہ امتحان تھا تو وہ اس میں سرخرو ہوگی۔ اس نے عہد کر لیا تھا۔ پیچھے کے شور کو اگنور کر دینا، کیونکہ میں اوپر بالکنی میں بیٹھ کے وائس اوور دے رہی تھی، تو لازمی سی بات ہے نیچے جو بچے کھیل رہے ہیں ان کا بہت زیادہ شور آ رہا ہے، تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔